مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ایک مسئلہ دماغ کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری اپنی ٹینشن ہے بنائی ہوئی، اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی علاج نہیں ہے، اس کا نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، بلکہ ان کو خود اپنے علاج کی ضرورت ہے۔ وہ ہے دنیا کی محبت، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں، یہی سب کچھ ہے۔ یہاں کی عزت حقیقی عزت، یہاں کی دولت حقیقی دولت۔ جس کی کھوپڑی میں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا وہ خوش ہونے کے علاوہ دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے، خوش نہیں رہ سکتا، اور ہر وقت پیسہ بچانے کی فکر ہوگی اس کو، بچا لو یار، یہ نہ ہو، بچاؤ بچاؤ، بس جائیدادیں خریدو، پیسہ بچاؤ، ضائع نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ کنجوس ہوگا وہ۔ قرآن یہ آخرت کے منکرین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کنجوس، خرچ نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ صدقہ خیرات کہاں سے کرے گا بھائی؟ کرے گا بھی تو اتنا کہ تھوڑا سا، اور وہ بھی اس نیت سے تاکہ بلائیں ٹلیں، یعنی میری فیکٹری بالکل محفوظ ہو جائے۔ وہ اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک دیندار، گیٹ اپ ان کا دینداروں والا، سفید کرتا آدھی آدھی پنڈلی تک پہنا ہوا، بڑی سفید ٹوپی، فٹ فاٹ، جوان آدمی، فیکٹریوں کا مالک، میرے پاس آیا، مفتی صاحب پتہ نہیں ٹینشن کیوں رہتی ہے مجھے۔ میں نے کہا تمہاری ایک بیوی، 2-3 بچے، تمہیں تو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے، ہونی تو چاہیے لیکن تھوڑی ہونی چاہیے، یعنی ہونی نہیں چاہیے، تو ویسے تو ہونی چاہیے، یعنی ایک بھی تھوڑی سی ٹینشن تو ہے نا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن تھوڑی ہے کہ جس کو تم بہت زیادہ فیل کرو۔ تو میں نے کہا کیا مزہ ہے، کوئی عشق معاشقہ تو نہیں ہوا ہوا کہیں؟ نہیں بھی کوئی معاشقہ واشقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پتہ ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے جو فیکٹری بنائی ہوئی ہے نا، وہ فیکٹری دیکھنے میں تمہاری باڈی سے باہر ہے، تمہاری باڈی الگ ہے، فیکٹری باہر، دل الگ ہے، فیکٹری الگ، حقیقت میں وہ تمہاری دل کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ اتنا پیسہ ہے تمہیں، لیکن تمہیں خوف اندر اندر سے کھا رہا ہے، یہ کاروبار ضائع نہ ہو جائے، لاس نہ ہو جائے، فیکٹری کو آگ نہ لگ جائے، مزدور ہڑتال نہ کر لیں، جو میں پروڈکٹ مارکیٹ میں بنا کے بیچ رہا ہوں اس کی ویلیو گر نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی، دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو زندگی سکون میں آئے گی، چاہے ٹماٹر بیچنا شروع کر دو، اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھو گے، ایسی 10 فیکٹریاں اور بھی آ گئی نا تو سکون نہیں ملے گا تمہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ پھر وہ کہنے لگے نہیں مفتی صاحب آپ خود سوچو، اگر لاس ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کالیا، اگر لاس ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا فرض کرو اللہ نہ کرے تمہاری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ کہہ رہے کیا بات ہے بھائی، کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آگ لگا رہا ہوں، جا کے ایک مثال دے رہا ہوں۔ فرض کرو تمہاری فیکٹری میں آگ لگے، تباہ ہو گیا، سارا کاروبار برباد ہو گیا، یہی ہوگا نا، یہی خطرہ ہے نا، زیادہ سے زیادہ سب برباد ہو گیا، قیمتیں اتنی گر گئی، تمہاری پروڈکٹ تم نے نالے میں جا کے پھینک دی، سب کروڑوں اربوں روپے برباد۔ پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے بھائی کیا ہوگا؟ بیوی بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ میں نے کہا نہیں کھلاؤ۔ یار بھائی مفتی صاحب کہنا آسان ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب نہیں کھلاؤ گے، بولو گے جو میں کھاؤں گا وہی تم کھاؤ گے۔ میں نے کہا روٹی 2 ٹائم کا میں انتظام کروا دوں گا فاؤنڈیشن کے تحت، ٹھیک ہے؟ خیر اس وقت فاؤنڈیشن نہیں تھی، مذاق کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آ جائیں ہمارے لیے انتظام کروا دو۔ تو میں نے کہا 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے کراچی میں، 2 ٹائم کی روٹی ہوٹل کے باہر بھی چلے جاؤ نا، یوں کر کے کھڑا ہو بندہ ویسے ہی بلا لیتا، آجا کھا لے یار، کیوں تنگ کر رہے۔ داتا دربار پہ چلے جانا، 2 شاپر اٹھا کے لے آنا، ایک اپنے لیے اپنی بیگم کے لیے۔ ایک دفعہ کسی نے آفر کی اخبار میں کہ میرے یہاں جاب کی آفر ہے، 2 ٹائم کا کھانا فری، بس یہی تنخواہ ہوگی۔ وہ بندہ چلا گیا، بھائی چلو یار 2 ٹائم کا کھانا ہی فری مل جائے، تنخواہ نہیں مل رہی، اتنا بھی ہے تو کیا جاب ہے سر؟ داتا دربار سے نا 2 ٹائم کھانا لے کر آنا ہے، لنگر، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے، تو میرے لیے مجھے دے دینا، اپنے والا خود کھا لینا، یہ جاب ہے۔ تو داتا دربار کی جاب تو ہر وقت اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایسا نہ وہاں جا کے کھانا پینا شروع کر دیں، ایک مثال دے رہا ہوں۔
میں نے کہا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے، تمہیں 2 ٹائم کے کھانا بہرحال ملتا رہے گا، کراچی میں کوئی بھوکا نہیں مرتا، رزق کا تو ویسے ہی اللہ نے وعدہ کیا بھائی۔ تو بیگم کے لیے بچوں کے لیے کھلا دینا۔ کہہ رہے نہیں بیگم اس پہ تو راضی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا راضی نہیں ہوگی تو جب اتنی بڑی فیکٹری تباہ ہو گئی کچھ نہیں ہوا تو بیگم بھی بھاگ جائے تو کیا ہو گیا؟ زیادہ زیادہ بھاگ جائے گی نا۔ تو ایسی بیگم جو دولت میں آپ کی بیگم ہے، غربت میں آپ کی بیگم نہیں ہے، اس کا بھاگ جانا اس کے رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، بڑی نامناسب بات کیا کرتے تھے لیکن تھی بڑی مناسب۔ وہ کہتے تھے بیوی میں اور طوائف میں فرق یہی ہے کہ طوائف کو جب تک کھلاتے رہو ساتھ دے گی، جب کھلانا بند کر دو بھاگ جائے گی۔ بیوی جب تک کھلاتے رہو تو بھی ساتھ دے گی، جب مالی حالات خراب ہو جائیں تو بھی ساتھ دے گی۔ وہی تو بیوی ہے۔ ایسی بیوی کا کیا کر رہے ہیں کہ پیسے ہیں تو بیگم ہے، پیسے نہیں ہے تو ٹاٹا کھولا جمشید۔ غیرت مند آدمی کہتا ہے ابھی نکل لو بھائی، کیا خیال ہے، ابھی نکل لو پتلی گلی سے۔ غیرت ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئے نا۔ تو میں نے کہا یار غربت میں اگر ایسی بیوی بھاگ جائے، آپ جان کے تو نہیں کنجوسی کر رہے نا، آپ تو غریب ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کبھی مالی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی غریب ہوتا ہے، بھاگ گئی بیوی بھی بھاگ گئی، بچے بھی بھاگ گئے، زیرو سے دوبارہ شروع ہو جاؤ۔ جب کما رہے تھے اس وقت نہ بیوی تھی، اس وقت نہ بچے تھے، تو سمجھو کہ میں دوبارہ ریورس وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ محنت کرو۔ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، جبکہ ہوگا بھی نہیں، یہ تو ہم فرض کر رہے ہیں۔ میں نے کہا 3 سے 4 دن آپ کو ٹینشن ہوگی، اس کے بعد اس ٹینشن کے آپ عادی ہو جاؤ گے۔ جتنا بڑے سے بڑا غم ہو 3 سے 4 دن وہ صحیح طریقے سے نچوڑتا ہے انسان کو۔ 3-4 دن کے بعد انسان اگر چاہے صبر کرنا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ۔ پیغمبر کی بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مجھے صبر ملے اللہ اس کو صبر دیتا ہے، جو چاہتا نہیں ہے وہ نہیں ہوتا صبر اس کو۔ صبر کرنا کتنے بڑے سے دیکھو، عورت کا شوہر مر جاتا ہے 3 دن کتنا رو رہی ہوتی ہے، ہاں یہ ہو گیا، میتیں ہوتی ہیں 3 دن تک ہوتا ہے، چوتھے دن وہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے۔ بھائی مرحوم نے جانا تھا، اللہ نے اٹھا لیا، بس لکھی ہوئی تھی، کیا کر سکتے تھے، ہم سب نے جانا ہے۔ یہ باتیں خود ہی تسلی دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو۔ بڑے سے بڑا غم بھائی اگر برداشت کرنا چاہے 3 سے 4 دن میں سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا 3 دن تک چیخیں نکلیں گی، میرے پاس آ جانا، بیان سننا، شادیوں پہ بیان سننا، فٹ فاٹ ہو جاؤ گے دوبارہ۔ اس کے بعد وہ کنڈیشن نہیں ہوگی۔ تو میں نے جب اس کو اس طریقے سمجھایا تو کافی خوش ہو گیا، کہہ رہے یار آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میرے بھائی ٹماٹر بیچنا، پھر کیا خیال ہے ٹماٹر بیچنا؟ وہ کہہ رہے ہیں عزت نہیں ہوگی دنیا میں، تو عزت تو جن کی ہے مرنے کے بعد عزت دار اور بے عزت برابر ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا بھائی جتنے کیڑے ٹماٹر بیچنے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں نا، فیکٹریوں کے مالکان کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے، بلکہ تھوڑے زیادہ ہی ہوتے ہیں، ان کو وہاں پروٹین زیادہ ملتے ہیں۔ ٹماٹر والے میں پروٹین کیڑوں کو کم ملتے ہیں۔ جتنا موٹا تازہ ہوگا کیڑے اتنے خوش ہوں گے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائی، 2 ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، کہانی ہے۔ میرے پاس تو اتنے قصے ہیں نا، اتنے قصے ہیں، میں اکثر ایک بیان میں مثال دیتا ہوں۔ کراچی میں ایک بہت بڑے بلڈر تھے، بلڈنگیں بنانے والے، ارب پتی آدمی ہوگا وہ۔ مجھ سے ملاقات کا ٹائم لیا انہوں نے، میں نے کہا آ جاؤ بھائی، کہہ رہے میں آ نہیں سکتا، میرے گارڈ وارڈ یہ پروٹوکول بہت زیادہ ہے، مشکل ہو جائے گی، آپ تشریف لے آئیں کسی دن، بڑی نوازش ہوگی۔ اور ایک جگہ طے کر لی کہ وہاں مل لیتے ہیں، کوئی ضروری کام تھا۔ میں ڈیلے کرتا رہا، میری مصروفیات تھیں، تو چند دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ چلو یار ٹائم دے دینا چاہیے۔ تو میں نے جنہوں نے جو بیچ میں واسطہ پڑا تھا، میں نے کہا ہاں ان کو ٹائم دے دے۔ کہہ رہے ان کا تو انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا انتقال کتنا بڑا آدمی یار، انتقال، اتنے گارڈ وارڈ، کہنے بیٹھے ہوئے اٹیک ہوا، دھڑام سے گر گئے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ جو کراچی کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں اور کانٹریکٹ پکڑے ہوئے تھے، کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے، 10 کروڑ کا یہاں کانٹریکٹ، 20 کروڑ کا یہاں کانٹریکٹ۔ اور آپ کا کیا خیال ہے جو اتنا مالدار آدمی ہوتا ہے وہ ECG وغیرہ کرا کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے بھائی؟ اس کے تو شوگر بھی ڈاکٹر آ کے خود
ٹیسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ کو زندہ رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہونی چاہیے, آپ کے کڈنی بھی, بلکہ ایسے لوگوں کو تو 20 لوگ کڈنی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, سارے ٹیسٹ بھی پراپر ہو رہے ہوں گے, ایک ایک چیز کی کلیئر کی رپورٹ ہے, بھائی ہارٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, غم تو ہے ہی نہیں نا, کروڑوں روپے ہیں, غم کہاں سے ہو گیا میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں نا پیسہ آئے گا تو غم ختم, بیٹھے بیٹھے سمجھ رہے ہو تھم, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو بیچ میں پڑے ہوئے تھے نا, میں نے ان سے کہا کہ یار اگر دنیا ہونا خوش قسمتی ہے تو ہم تو زیادہ خوش قسمت ہیں, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن ہم زندہ رہ گئے. تو بھائی یہ دنیا کی 2 ٹکے کی اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑی کہہ رہے ہیں, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے. اللہ معاذ اللہ غلط بات کہہ سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے دھوکے کا گھر ہے, اس کو اتنا لفٹ مت کراؤ جتنا تم لوگوں نے کرا دیا ہے. دیکھو پیغمبروں نے پچھلی قوموں کو کیا نصیحت کی ہے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, چوری کے پیسوں سے نہیں بنا رہے تھے, لیکن بتایا یہ گیا کہ اگر اپنے لیے بنا رہے ہو تو بے وقوف ہو, اتنا سریا ڈال رہے ہو اس کے اندر, اتنا فولاد ڈال رہے ہو, تم اپنی ہڈیاں تو دیکھو, ہڈیاں میں فولاد ہے نہیں, کیلشیم ختم ہو رہا ہے, بھربھری ہو رہی ہیں, مکان میں اتنے میرا مکان, یا تو بچوں کے لیے بنایا ہو الگ بات ہے, تو بتا دیا کرو اپنے لیے نہیں بنا رہا, بچوں کے لیے بنا رہا ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فرشتہ آ کے آپ کے کان میں کہتے تیرا انتقال کا ٹائم آ گیا ہے, پھر بھی بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ اگر کہو گے نہیں اب نہیں بنا رہا, اس کا مطلب اپنے لیے بنا رہا تھا, بچوں کے لیے بولو نہیں بنا رہا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے تھے اور خود زیادہ کھیلتے تھے, ہر تھوڑے دن میں کھلونا لا رہے ہیں بچوں کے لیے. میں نے کہا بھائی صاحب تو سیدھا سیدھا کہہ دے میں اپنے لیے لے رہا ہوں, بچوں کا لیبل مت لگا, کیونکہ بچے کم کھیل رہے ہوتے ہیں, تو خود زیادہ کھیل رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو بڑے ہو کے بھی کھلونوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن جب ان کے خریدتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے تو بچے ہو جاتے ہیں, تو وہ بچوں کا لیبل لگا کے اپنے لیے کھلونے خرید رہے ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ انسان اپنی اولاد کے لیے گھر بناتا ہے, ٹھیک ہے بھائی بناؤ, اچھی بات ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, لیکن اس کی دلیل کیا, اپنے لیے بنا رہے ہو یا اپنی 50 سال کے ہو گئے نا تو پھر اپنے لیے گھر مت بناؤ. میری رائے تو یہی ہے. اب رہ کیا گیا, ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی بھائی, ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی. 50 سال گزار دی, اب رہ کیا گیا, 70 کے ہو جاؤ گے زیادہ زیادہ, 20 سال ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. اور یہ بھی جب ہے جب 70 تک گزار لو, جو ڈبے کے دودھ تم پی رہے ہو اس میں 70 کا چانس نہیں ہے, اس میں تو 50 بھی نکال لیے, بڑی بات ہے. جو چیزیں کھائی جا رہی ہیں نا اس میں 50 ایک معجزہ ہے, معجزہ. تو کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا ضروری تھا زندہ رہنا؟ 63 سال میں اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھا لیا. تو اب یہ غریبی ہے, 40 کے بعد غریبی شروع. جو زندگی لے کر آئے تھے نا 40 سال تک ہو گئی, اب سب غریبیاں چل رہی ہیں. 50 تک نکال گیا, سمجھو ایک غریبی جاوید نہاری نے اس کو دے دی ہے. آپ جاوید نہاری جاؤ نا, ایک پلیٹ ملتی ہے, اس کے بعد ایک غریبی آپ کو مل جائے تو چلو بھائی تھینک یو, اچھا ہوا آپ نے غریبی پلیٹ دے دی. 50 کے بعد اگر 10 سال اور جی لیا, اس کا مطلب دوسری غریبی بھی ہوٹل والا دوسری دیتے ہوئے تھوڑا سا منہ بناتا ہے, تھوڑا سا آنکھیں دکھاتا ہے, بھائی کیا پلیٹ اتنی نہیں ہے جتنی غریبیاں کھا رہے تو. 60 کے بعد اگر تیسری بھی غریبی دے دی نا اس نے تو ٹارچر کرے گا پہلے وہ آپ کو, یار شرم نہیں آتی, 2 بندے بیٹھ کے کھا رہے ہو, تیسری غریبی منگوا رہے ہو, تو فرشتے بھی کہتے ہیں 60 سے 70 کے درمیان بس کر یار, بس کر بھائی, آبادی بڑھ رہی ہے, تو کیا قیامت کا اعلان کر کے جائے گا؟ ہے بھائی, قیامت کا اعلان کروانے کے لیے تجھے زندہ رکھا ہوا ہے. اور 70 کے بعد اگر کوئی جی رہا ہے تو پھر میرے بھائی یا تو آپ کے تعلقات ہیں ہوٹل کے مالک سے, چوتھی غریبی آپ کو دے رہا ہے, یا آپ نے اس نے کوئی ویڈیو بنوانی ہے اپنے ہوٹل کی پروموشن کے لیے, پہلے کھلائے گا کھانا, پھر بولے گا مفتی صاحب ذرا کیمرے میں بتا دیں کیسا تھا. مفتی صاحب نے یہی بولنا ہے اچھا تھا, مجبوری ہے بھائی. تو اس کا مطلب آپ کے فرشتوں سے تعلقات 70 کے اوپر بھی, اگر پاکستان میں آپ ہو, جاپان میں ہو ایک الگ بات ہے, پاکستان میں اگر 70 سے اوپر کے ہو تو آپ کے کوئی فرشتوں سے, موت کے فرشتے سے آپ کی کوئی اچھی سلام دعا ہے, کوئی تعلقات بہت اچھے ہیں. قبر یقین نہیں آتا, قبرستان جا کے دیکھ لو, عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کی, عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی
100 قبروں میں کوئی ایک ملے گا جو 70 کراس کر گیا ہو. جیسے 100 آدمی ہو نا ہوٹل میں جائیں تو 100 میں کوئی ایک ہوگا جسے چوتھی دفعہ گریوی ملے, ورنہ تیسری پہ آ کے بس ہوٹل والا کہتا ہے نگل ورنہ چماٹ ماروں گا میں تجھے. تو میرے بھائی جس زندگی کا 2 ٹکے کا بھروسہ نہیں ہے, اور کراچی میں تم رہتے ہو, پتہ نہیں ڈاکو مار دے تمہیں. کل میرے پاس 3 مہمان آئے, 2 یا 3 مہمان بیرون ملک سے, اور پھر وہ کراچی میں ہوٹل سے ہوتے ہوئے تینوں نے کہا کہ کھڈوں نے بیڑا غرق کر دیا مفتی صاحب, سڑکوں کے کھڈوں نے میں. تو کراچی میں تم 50 سال نکال لو. ایک آئے کل پنجاب سے رشتہ دار ہمارے قریبی, ان کو سانس ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں سانس نہیں آ رہا, کچھ ڈسٹ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے, مجھے ڈسٹ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. میں نے کہا پھر ہمارے لنگس کو, ہمارے پھیپھڑوں کو داد دینی چاہیے. ہم اس ہوا میں 4 شادیوں کی بات کر رہے ہیں یار. پنجاب سے آئے تھے نا, وہ سانس ہی نہیں آ رہا تھا ان کو, خیر ریلیکس ہوئے تھوڑی دیر میں, تو سانس آنے بند ہو رہے ہیں لوگوں کو. تو اس میں تم باتیں کر رہے ہو میرا مکان, میری گاڑی, میرا بنگلہ. اب کوئی ڈاکو, اللہ نہ کرے, اللہ سب کی حفاظت کرے, یہاں تو 50 روپے پہ ڈاکو بندہ مار دیتا ہے, 50 روپے پہ. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بٹوا دے رہے تھے, پرس دے رہے تھے ڈاکو کو, دیتے ہوئے جیب میں اٹک گیا, ڈاکو نے اس پہ گولی مار دی, ان کو گھٹنے پہ ماری, کئی مہینے تک وہ ہڈی ٹوٹ گئی ظاہر ہے, حالانکہ دے رہے ہیں, صرف اٹکا ہے. یہ حالات ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں سندھ حکومت کو برا نہیں کہو بھائی, حکومت بری نہیں ہے, ڈاکو برا ہے. واہ واہ واہ. میں نے بیان کر دیا نا 27ویں رات کو, اس پہ اتنا میرے خلاف وہ حکومتی سطح پہ ایکشن لیا گیا, یہ وہ بہت سخت مجھ پر دباؤ آیا تھا. حالانکہ جس رات میں نے یہ اعلان کیا تھا نا میں بددعا کروں گا, اسی رات ہمارے ایک دوست کو پھر گولی مار دی کسی نے, ڈاکوؤں نے. تو میں بددعا چھوڑ کر اس کی عیادت کے لیے گیا ہوا تھا. سندھ حکومت بچ گئی 27ویں رات کو, کیونکہ ہمارا ایک قریبی دوست کا فون آیا ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے. میں گیا وہ بیچارہ ہاسپٹل میں, میری ساری رات جو 27ویں رات تھی ہاسپٹل میں گزری. یہ ہو رہا ہے ہمارے شہر کراچی میں ماشاءاللہ. تو بھائی اب یہ تو سیاسی بات ہے, لوگ کہتے ہیں اب سیاسی باتیں بالکل نہ کیا کریں, آپ پہ سیاست باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی, شادیوں کی باتیں کیا کریں, شادیوں کی باتیں کیا کریں, ایسے کمنٹس آنا شروع ہو گئے. خیر, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں, دیکھو روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا کا مطلب کیا ہے اسلام میں, صدقہ خیرات کیا کرو. باقی اتنا بچانا جائز ہے جو علماء نے بیان کیا ہے, احادیث سے ثابت ہے کہ 1 سال تک آپ کی کوئی بھی تنخواہ, میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ 1 سال کا اسٹور کر لو, کہ آج اگر فیکٹری میں آگ لگ گئی اللہ نہ کرے یا جاب لیس ہو گئے, تو کم از کم 1 سال تک کھلا پلا سکو, اس سے زیادہ کا مت سوچو. سمجھ رہے ہو, زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے, پھر یہ ہوس ہے, پھر ڈپریشن میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.